خاک دیا اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے در پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا. بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى اطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شعبوا الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس خطرناک ترین زمانے میں بالخصوص شہدائے پارا چنار کے درجات بلند فرما. میرے مالک پارا چنار میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما. میرے مالک انسانیت پہ ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرما. مجمع کم نہیں ہے, کافی کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں. اگر طبیعتوں پہ بوجھ نہ سمجھیں تو ان دو دعاؤں پہ ضرور آمین کہیے گا. اللہ آپ سب کی آنکھوں کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے. اللہ آپ سب کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو آل محمد کی ذات پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. میرے مولا کے اچھا پڑھنے والے ذاکر پڑھ گئے اور انشاءاللہ اچھا پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے. میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور آپ کا کچھ وقت لینا چاہتا ہوں. بڑی کمال نوکری جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب کر گئے. بہت عمدہ نوکری جناب ذاکر عالم بھٹی صاحب کر گئے. اور اچھا پڑھنے والوں کا سلسلہ جو ہے پھر وہ مرضی معصومین تک جاری رہنا ہی ہے. کربلا کے حوالے سے, زواری کے حوالے سے ایک بڑا مرصع اور ایک بڑا مرقع بیان جناب عالم بھٹی صاحب نے دیا اور بتایا. سامعین گرامی 10 محرم گزر گئی اور تیاری میں ہیں وہ قافلے جنہیں اربعین حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل چلنا ہے. میں آپ لوگوں سے اجازت لے کر فضیلت کربلا کے اوپر ہی کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا یقین ہے میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جن کے دل کربلا کے سلام کو ترستے ہیں. پھر انشاءاللہ جدھر آپ کا ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں گے. اور یا علی مدد زیادہ نہیں پڑھنا, میں پہلا جملہ کہتا ہوں, آپ کو جتنا پسند آیا آپ اتنا. سامعین گرامی, پڑھنا فضیلت کربلا ہی ہے, لیکن زواری کو لے کر اس اینگل سے میرے شیعہ سنی بھائیوں, جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں. جملہ پھر سنیے, جہاں زیادہ نہیں پڑھنا. مولا حسین گوائے میں بڑی تکلیف میں کھڑا ہوں, موسم ایسا ہے, طبیعت اتنی خراب ہے جس کی حد نہیں ہے. عالم بھائی کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید کبھی گنجائش نہ بنتی. میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اور میری بات ہر اس شخص سے ہے جو اپنے اندر کربلا کی تڑپ لیے بیٹھا ہے, یا جو روز رات کو رو کے یا مانگ کے سوتا ہے کہ مولا مجھے کربلا کا دیدار کروائیں. میں پہلا جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ اتنا تعاون کیجئے گا جتنا میں حقدار ہوں. جملہ ہے کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں.
حضور مہربانی مہربانی، جو بھی یہاں سے بولے اس کا شکریہ. آپ سے ایسے رفتہ رفتہ میرے ساتھ چلتے آئیے. پیچھے والا مجمع بھی ساتھ رہے. اپنی طرف سے بات بڑی کی تھی لیکن شاید آپ لوگ بے نیازی کر گئے. میں جملہ دوبارہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ جی لگا کے غور سے سنیے اور دوبارہ دیکھیے کہ میں نے کتنی بڑی بات کی. میرے بھائیوں، میں نے گزارش کی ہے کہ جہاں دنیا داروں کے سر جھکیں وہ کعبہ ہوتا ہے، اور جہاں عاشقین کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کریں. مولا حسین کی قسم جملے آپ کو وہی سنا رہا ہوں. ان جملوں کی ابتدا پچھلے سال اربعین حسینی کا سفر نصیب میں آیا تھا. نجف سے کربلا ہم پیدل چلے تھے. اس بار دوبارہ میرے مولا کرم کر رہے ہیں. جو نہیں جا سکتے میرے مولا انہیں بار بار کربلا بلائیں. جو حسرتیں لے کر اس وقت بھی بیٹھے ہیں. جناب ناظم ممبر صاحب، جملے وہ ہیں جو پچھلے سال 21 سفر بین الحرمین میں کہے تھے اور نظروں میں امام حسین کا حرم تھا. جو جملے وہاں کہے تھے وہ سفر کر 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 کے ترلائی اسلام آباد تک آ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان جملوں کے صدقے ترلائی والے کربلا کتنی دیر میں جاتے ہیں. میرا قد چھوٹا ہے، میں بات بڑی کر رہا ہوں. آپ کو مولا کا واسطہ جملے کو ضائع نہ کیجئے گا. بات علی عباس عسکری کی نہیں، رکھیے میرے سر پہ قرآن. کمال بات لکھی ہے اپنی کتاب میں علامہ عبد حسین نیشا پوری نے. فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سمجھ نہیں آتی یہ اتفاق ہے یا معجزہ. دنیا سوچ سوچ کے دنگ ہے. بھئی جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے، ٹھیک اتنا فاصلہ ہی کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں. وہ جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری یا علی مدد یا علی مدد. جتنا فاصلہ میرے بھائیوں، جتنا فاصلہ میرے محترم، میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے بھائی ذرا آگے ہو کے بیٹھیے، میری بات کو توجہ سے سنیے. میں بات دل لگا کر رہا ہوں تاکہ مجھے نہیں پتا آپ شیعہ ہیں یہ سنی ہیں. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اویئرنیس پھیلے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جو میں نے پچھلے سال دیکھا ہے، جو آپ لوگوں نے اس سال دیکھنا ہے، وہ کربلا کا سفر کیا ہے یا حسین کس کریم کو کہتے ہیں. ابھی میرے ساتھ چلیے، مجھے فقط زمین ذہن زرخیز کرنی ہے. میں مولا کی قسم نہیں لڑوں گا لیکن آپ لوگوں نے چلتے آنا ہے میرے ساتھ. کمال بات ہے. فرماتے ہیں سمجھ نہیں آئی یہ اتفاق ہے یا معجزہ. جتنا فاصلہ مکہ میں صفا و مروہ کے درمیان، ٹھیک اتنا فاصلہ ہی کربلا میں روضہ حسین اور عباس کے درمیان. یہ غلاف ممبر میں ہاتھ ہے. اگر عالم بھٹی صاحب کربلا کی اتنی حسین تعریف نہ کرتے کبھی میرا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں. آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے تھے تو میں آ گیا. میرا قد چھوٹا ہے، بات بڑی کر رہا ہوں. اگر یہاں پر بھی علامہ نے بات روکی ہوتی تو خیر تھی. آسمان آپ کی جھولی میں تو اب اترے گا. فرماتے ہیں میں دنیا والوں سے کہتا ہوں پریشان نہ ہو، اور دونوں بھائیوں کی قبروں میں صفا و مروہ جتنا فاصلہ اگر سیم آ جائے تو اسے اتفاق نہ سمجھو. کیونکہ یاد رکھنا اتفاق تب ہوتا جب قبریں کسی عام خاکی بندے نے بنائی ہوتی. ارے قبریں بنائی ہیں حجت خدا سید سجاد نے، اور اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے دونوں بھائیوں کی قبروں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے سید سجاد نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہی نقشہ بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. یہ جوانیاں بے داغ رہیں. اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ایکو بند کیجئے گا، اس کی ایکو بند کیجئے گا. یا علی یوں علی بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد محمد والے. آپ یقین کیجئے میں ممبر پہ کہتا ہوں کہ جہاں مجھے سفید داڑھی نظر آ جائے نا، میں داد مانگنے کا حوصلہ نہیں کرتا. میں کیا کروں؟ سفید بالوں کا حیا خدا کی ذات بھی کرتی ہے. میں اس کا گناہگار بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے.
لیکن آپ بزرگ جب اتنے جذبے سے بول رہے ہیں مجھے جوانوں پہ حیرانی ہو رہی ہے. مجھے خود بتائیے اس سے بڑا جملہ کیا ہو یا اس سے جلدی تاریخ کیا بند ہو کہ دونوں بھائیوں میں صفا و مروہ جتنا فاصلہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جہاں اسلام والوں کا حج ہوتا ہے وہ کعبہ ہے. میرے بھائیوں، میرے محترم، یہاں جوان زیادہ بیٹھے ہیں، بلکہ میں جملہ ہی اس سائڈ کے حوالے کرتا ہوں، اس سائڈ کے حوالے، تاکہ یہاں سے خیرات آئے. یہ سارے تو میرے ساتھ شامل ہیں. میں آپ لوگوں کے حوالے جملہ کرتا ہوں، دوبارہ سنیے. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ کعبہ. انکل پلیز ایک لمحے کے لیے موبائل رکھیے گا. میں بات بہت دل سے کرنا چاہ رہا ہوں، مولا کی قسم سکت نہیں ہے میرے میں، ویکنس سے حالت کیا ہے، میں پھر بھی جملہ شدید دل سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جہاں اسلام کا حج وہ کعبہ، جہاں عشق کا حج وہ کربلا. جملہ میرے بھائیو تم لوگوں کے لیے، یہ سب بول رہے ہیں. اس سے آگے لکھا ہے علامہ عبد حسین نیشاپوری نے، فرماتے ہیں چاہے کوئی راضی ہو چاہے کوئی ناراض ہو، لیکن یاد رکھے دنیا یہ جو عشق، ہائے یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ لوگوں کے کیا کہنے. اپنے ہاتھ کھول کے میرے بھائی اپنے ہاتھ کھول. سرکار عشق والا حج ہے نا، تھکیے گا مت پلیز، مت تھکیے گا مت پلیز. میں لٹریچر پڑھ رہا ہوں میرے محترم. یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. لے آپ کی کیا بات کی قسم ہے، میں جملہ پھر اب آپ کے حوالے کرتا ہوں. عشق والے حج کے، جوان نہ بولے مجھے دکھ لگے گا، اسلام کا حج کعبہ، عشق کا حج کربلا. یہ جو عشق والا حج ہے جو کربلا میں ہوتا ہے، علامہ فرماتے ہیں اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. اس عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار. یہ بات ہے. سلام کروں مولا کی قسم، میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. دو ذاکرین کو سننے کے بعد بھی مجمع ایسا بول پڑے گا. میرے بھائی عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. سر بہت شکریہ. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار. چلیں سے آگے، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. مسجد عدیل شرازی صاحب، یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. پچھلے سال 40 حسینی کے بعد ہماری فلائٹ پاکستان میں بابا جی شاہ صاحب لینڈ جہاں کی تھی وہ کراچی تھا، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ شب رنج و علم الذوالفقار کے زیر اہتمام جو ہوتی ہے انچولی کی مجلس کراچی والی، وہ مجلس آ گئی. پہلا خطاب ہی ہمارا وہیں تھا. اب جہاں علامہ شہنشاہ حسن نقوی، جناب میر حسن میر الوداعی نشست میں آپ کا حقیر بیٹا، اور آخر میں جناب ندیم سرور صاحب جیسی شخصیت کو پڑھنا ہو، علی عباس عسکری کی وہاں کیا بساط ہو جہاں اتنے بڑے بڑے نام ہو. یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد علی عباس عسکری کھڑا ہو گیا، اور خدا کی قسم کراچی کتنی دیر بولتی رہی امام حسین کا کرم ہوتا رہا مجھے یاد ہی نہیں پڑتا. میں اس بندے کو مجلس میں صاحب حضور ہی نہیں مانتا جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. میرے قد سے بڑی بات ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن. عشق والا حج جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اس کی مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جس کے پاس ہاتھ تھا اور وہ پھر بھی بلند نہیں کر سکا. جی اس عشق والے حج کا پیچھے والا مجمع اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اس ابھی آگے چلنا ہے، ابھی تھکیے گا مت. ابھی تو میں مضمون لے کر شروع کیا ہے میں نے. ابھی آپ کو بتانا ہے کہ فرق کیا ہے اسلام والے حج میں، وہاں مکے والے حج میں، اور کربلا والے حج میں. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ کعبہ، جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو وہ کربلا. یہ جو عشق والوں کا حج کربلا میں ہوتا ہے، جناب ناظم ممبر صاحب اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. اس عشق والے حج کی مسجد الحرام کو اب میں کتنی واہ واہ کروں. یہاں سے بھی
یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، اور یہ یہاں سے بھی۔ میرے مولا کا کرم ایسا ہے، ہر کونے سے کوئی ایک نہ ایک خریدار، کوئی ایک نہ ایک مطمئن چہرہ میرے مولا نے میرے کوٹے میں ایسا رکھ دیا ہے کہ کوئی نہ بھی بولے تو میں مطمئن جاؤں گا۔ میں ان 4-5 چہروں کے لیے پڑھ رہا ہوں جن کے تاثرات مجھے اپنا آپ ان پہ نثار کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ عشق والے حج کے کعبے، جوان نہ بولے دکھ لگے گا، جوانوں نے خدا کی قسم دعا نہ دی دکھ لگے گا۔ کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں۔ پڑھو جملہ، رکھیے میرے سر پہ قرآن، یہ جو عشق والا حج ہے نا، ہائے ہائے، اس عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو مقام، میرے بھائی یا سوال کرو یا داد دو، تیسری بات نہیں ہے، پریشان ہو کے بیٹھنے کا مقصد ہی نہیں بنتا۔ اس عشق والے حج میں آپ پریشان ہوں گے، خدا کی قسم میں غیر مطمئن جاؤں گا۔ آپ اٹھیں مجھ سے سوال کریں بھی علی عباس جو کہہ رہے ہو اسے ثابت بھی کرو۔ ہو سکتا ہے آپ نے خدا کے گھر کا دیدار کیا ہو، حج یا عمرہ کیا ہو، نہیں تو آپ کے کسی دوست نے کیا ہوگا، نہیں تو آپ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے، کسی آنے جانے والے سے پوچھ لیں، ورنہ فون اٹھائیں، گوگل کھولیں اور خانہ کعبہ کو سرچ کریں۔ جب آپ لوگ کعبے کا سلام کرنے جاتے ہیں، وہاں ایک جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، عشق والا حج جو کربلا میں ہوتا ہے نا، وہاں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ اسی بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، اور جس کے ہاتھ میرے مولا حسین کی ملکیت، نیچے نہ بیٹھنا، نیچے نہ بیٹھنا، یہی رہنا، ایکو بند کیجئے گا، ہاتھ نیچے نہ کرنا۔ تمہیں امام حسین کا واسطہ، میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں، پنڈال اٹھ کر بھی بولے داد تھوڑی بات بڑی۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین، مسجد الحرام کو عباس علمدار، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ عشق والے حج کے مقام حجر، اب بیماری میں اس سے زیادہ زور نہیں لگتا، حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ مولا حسین کی قسم، یہ جو عشق والا حج ہے نا، جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ یا علی، یا علی، سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی، خطرناک نہیں پڑھنی، پکی بات ہے، پیاری سی پڑھنی، اٹیک نہیں کرنا کسی، اٹھیے۔ اٹیک نہ ہو بس کسی پہ، محبتیں مان۔ اچھا، تقدیر بدلتی ہے کربلا میں واللہ، کربلا کو حسین نے بنایا ہے مولا، کربلا کو حسین نے بنایا ہے مولا۔ معلوم ہے قاتل کو کہ ہر جا پہ خدا ہے، پر کربلا میں نظر آتا ہے اللہ۔ بیٹھیے گا مت، بیٹھیے گا مت، یہیں رہیے۔ میرے مولا نے کربلا آباد کی، اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے اور آپ نے فیس ریڈنگ کرنی ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون کون سی آنکھیں ہیں جن میں ابھی بھی وہ سنہری گنبد نقش ہے۔ بابا جی، آپ نے مجھے بتانا ہے، سر آپ نے یہ کیمرہ پھیرنا ہے، میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اتنا حسین مصرع ضائع کر دے۔ اس کو رد کرنے کی خدا کی قسم لاجک خلق ہی نہیں ہوئی ابھی تک۔ چہرے دیکھیے اور بتائیے کہ وہ کون سا چہرہ ہے، وہ کون سی نظریں ہیں جن میں امام حسین کے روضے کی گنبد نقش ہے۔ کربلا میرے مولا نے ایسی، میں نے نہیں شعر پڑھنا تھا، نہ میں شعر یاد کر کے ممبر پہ آتا ہوں، لیکن اب آپ نے چھیڑ دیا ہے تو اب چھوڑیے گا مت۔ کربلا ایسی بسائی میرے مولا نے کہ خود کربلا نے کہہ دیا، دنیا والوں یاد رکھنا، ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی ہے اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔
وہ جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے آپ کو. سر ہم لاکھ پر بڑھو. ساری دنیا, ارے ساری دنیا سوئے جنت و شرف دیکھتی, اور جنت میرے چہرے کی طرف. کیا زندہ مجمع خدا کی قسم, اور جنت میرے چہرے کی طرف. ہم روز روز نہیں آتے, مولا حسین کی قسم ہے. میں نے عدیل بھائی کی مجلس پہ بھی کہا تھا, میں آصف بھائی کی بھی مجلس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ مجالس ہیں, یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر سال میں ایک بار انہی بھائیوں کے سامنے آپ کو زحمت دیتے ہیں. مولا کا واسطہ ضائع نہ کیجئے گا. اب آپ نے مجھے کہہ دیا مصرے دوبارہ پڑھو, میں نے پڑھ بھی دیے. جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے. رکھیے آپ سر پہ قرآن. میں فقط شیعہ احباب سے بات نہیں کر رہا, میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. چلے جو یہاں پر ہیں, جو یہاں پہ نہیں ہیں, کچھ 7 کیمرے ابھی تک میری گنتی میں آ چکے ہیں جو ہائی ریزولیشن کے ساتھ کوریج کر رہے ہیں. ان کے پیچھے کوئی تو دیکھے گا. ایک دنیا وہ بھی تو ہے جو ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. میرے خیال سے دنیا ہے ہی وہ. فیصلہ کرنا ہی سوشل میڈیا کے ویورز نے ہے کہ کس نے کیا پڑھا, کس نے کیا نہ پڑھا. میں اپنے آپ کو کسی کمپیریزن میں ایڈ نہیں کر رہا. میں سب سے چھوٹا ہوں, سب سے بڑے ہیں. جملہ میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں, رکھیے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے, آپ نے کائنات آدم و عالم میں آج تک کوئی بھی ایسا کریم دیکھا ہے؟ آج تک کوئی ایسا کریم جس کے در پر نہیں, جس کے در پر جاتے ہوئے راستے میں جو دل میں مانگو وہ اگلے قدم پہ مل جائے. ارے جو مشی کر رہا ہے وہ تو بولیں, جو نجف سے کربلا پیدل چل لیے وہ تو بولیں. کوئی ایسا کریم, میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, مجھے بتائیے آپ لوگوں نے آج تک سوچنے کی بات ہے, اگلے قدم پہ مل گیا. نہیں میں ایسے نہیں نہ ایسا زمانہ ہے. مجھے خدا کی قسم شعر بھی اچھے پڑھنے آتے ہیں. میں حلالی حرامی کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں ممبر سے ولگر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں اوپنلی بات کر رہا ہوں. یہ سارے کام جو آج کل ہو رہے ہیں مجھے آتے ہیں, لیکن خدا کی قسم میں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں. اگر یہ ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھتی ہے نا, یا اگر یہ جنریشن مجھے سنتی ہے, مجھے ڈھیر ساری وہ چیزیں جن پہ آپ اٹھتے ہیں اور مثالیں دار باتیں ہیں نا, بالائے طاق رکھ کر وہ بات کرنا پڑتی ہے جس سے کسی نہ کسی مسئلے کا حل نکلے, یا کوئی نہ کوئی کربلا کے حوالے سے تحقیقات اور حقیقتیں پھیلیں. اب میں مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں میں, آپ نہیں بھی داد دیں گے مجھے کوئی دکھ نہیں. میں مثال فقط اتنی عدیل بھائی دے رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے ٹیبل ہے, یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل, یہ ہر بندہ ادھر دیکھے, یہ اتنا سا ٹیبل ہے. گھر آ جائے نا مہمان, یہ ٹیبل کھانوں سے بھرنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کھانے اسے کیسے کھلائیں, کہاں پہ کون سی ڈش سجائیں. اللہ کی کائنات میں کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک ہے؟ عدیل بھائی میں خدا کی قسم ایک بات مناظرے کی کروں گا, پورا مجمع اٹھ کے بول پڑے گا. میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, سیدھی بات کرنا ممبر سے حق بنتا ہے, واجب ہے, ورنہ میں یہاں کرنے کیا آ رہا ہوں. خدا کی قسم یہ ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھتی ہے, مجھے بتانا ہے ان کو کہ امام حسین کس کریم کا نام ہے. چھوڑیے ایک لمحے کے لیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ ممبر ہے, یہ سجانا مسئلہ, اور حسین وہ کریم جو 80 کلومیٹر تک دسترخوان چل رہا ہے. بسم اللہ, جو مانگو وہ ملتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات میں درود بھیجیے بلند آواز سے. دوبارہ صلوات پڑھیے بلند آواز سے. امام حسین علیہ السلام کے پاک نام پر ایک تازہ اور چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت کرو. عالی مرتبت عزت مآب جناب علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے. پریشان ہو گئے ہیں آپ, تھک گئے ہیں آپ لوگ, چھوڑ دوں ممبر اگر آپ کہتے ہیں؟ مسکرا کے دیکھیے. ایسے پریشان ہو کر دیکھنے کا مطلب یہی ہے بھی ہوں ساڑھے دے بوجھ نہ بن, اسی ڈھیر تنداد دے لئیے. کربلا کو دنیا جا رہی ہے, جسے دیکھو حسین حسین, کربلا کربلا, جیسے امام حسین کے سوا دنیا کسی کو جانتی ہی نہیں. یہ بات ہے جو بھی بولا, جس نے محسوس کیا اس کا شکریہ. جیسے عدیل بھائی کربلا کے سوا کوئی اور پلیٹ فارم ہی نہیں ہے.
میں داد کے پیچھے لڑنے والا ذاکر نہیں ہوں. میں ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا داد نہ بھی دیں تو بات مجھے یہی کرنی ہے, لیکن یہ جو آپ کی چپ ہے نا یہ مجھے لڑ گئی ہے. اب میں تھوڑا سا اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور میں بات بھی آپ سے کر رہا ہوں. رکھیے آپ اپنے سر پہ قرآن, مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے ہیں. حفظ ما تقدم کے تحت فار ایگزامپل آپ ترلائی سے ہیں, میں ترلائی میں آتا ہوں. میں بندوں سے کہتا ہوں میرا فلاں کام ہے جو رکا ہوا ہے, بندے کہیں گے یہ اس بھائی کے پاس جاؤ جو چپ بیٹھا ہوا ہے. میں چلا جاتا ہوں آپ کے دروازے پہ, میں جا کے دستک دیتا ہوں, میں دامن پھیلاتا ہوں کہ بھیا تمہارا وہاں ہاتھ پڑتا ہے, میرا کام کر دو, اور آپ میرا کام نہیں کر کے دیتے. میں واپس آتا ہوں, یہ عدیل شرازی صاحب, یہ ناظم ممبر صاحب, یہ تمام حلقہ اب آپ پوچھتا ہے کہ یار وہ جو بھائی اس دن مجلس میں چپ تھا تم اس کے پاس گئے تھے, وہ کام کروا سکتا تھا, اس نے کام کروایا یا نہ کروایا. میں آپ کے خلاف بات نہیں بھی کروں نا تو اندر سے دکھی ہو کر اتنا ابال ضرور نکالوں گا کہ یار اس نے کیا کرنا تھا, اس نے خاک کیا, اس نے کیا کرنا تھا, اس نے خاک دیا, اس نے کیا کرنا تھا, اس نے خاک کیا. عدیل بھائی میں ممبر پہ دامن پھیلا رہا ہوں, میں اس بندے کو کم سے کم عادل نہیں مانتا جو میرا حق رکھ لے, وہ بھی امام حسین کے گھر میں. مولا حسین کی قسم, یہ کسی عام بندے کا اس وقت ڈیرا ہوتا مجھے عدل نہ ملتا کوئی بات نہیں تھی. امام حسین کی بارگاہ میں جس نے میرا حق رکھا وہ بندہ مجرم ہوگا میرا. میں دکھ کر اتنا ضرور کہوں گا یار اس نے کیا کرنا تھا, اس نے خاک کیا, اس نے خاک دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. دنیا والے دنیا والوں سے مایوس ہو کر کہتے ہیں خاک کیا, خاک دیا. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے در پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا. خاک بھی دے نا. وہ خاک بھی دے تو وہ شفا دیتا. حسین اتنے بڑے کریم کا نام, جسے دیکھو حسین 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 حسین, کربلا کربلا. تھکن سے چور ہو کر بندہ نجف سے کربلا پہنچتا ہے. با خدا ہمت نہیں ہوتی اضافی ایک قدم چلنے کی, جہاں پر پلکیں اٹھانا بھی اپنے وجود پہ بوجھ محسوس ہو. ایسے عالم میں چلتے چلتے جس وقت سامنے سنہری گنبد نظر آتا ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, دل کہہ اٹھتا ہے جیسے شاید مجھے بلانے والے نے دیکھ لیا. اچھا آپ یقین کیجئے, آپ یقین کریں, میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں. ایک لمحہ, میں کربلا جانا بڑا مشکل ہے, خدا کی قسم نہایت مشکل ہے کربلا جانا. لیکن میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا کو چھوڑنا مشکل. جانے والا تو نصیب سے جاتا ہے, لیکن کربلا نہیں چھوڑی جاتی. خدا کی قسم ہاتھ اٹھائیں اس مجمع سے وہ لوگ جو کربلا کا دیدار زواری کر رہے ہیں, کربلا کی زیارت کر رہے ہیں. مجھے لمحے کے لیے بتائیے کیا ہوتا ہے. ضرب المثل ہے نا یہ جملہ کہ ہم جب واپس آتے ہیں جسم آ جاتا ہے, دل وہیں روضہ حسین پہ رہ جاتا ہے. جانا مشکل ہے, خدا کی قسم اندر کٹتا ہے. قیامت ٹوٹتی ہے جس وقت قافلہ سالار کہتا ہے زائرین آج ہماری کربلا میں آخری رات ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. میں سلام کروں, میں ان آنکھوں کو سلام. آج کربلا میں آخری رات ہے. صبح ہم لوگوں نے کربلا کو چھوڑ دینا. ہمارا قافلہ کہیں آگے جائے گا, نجف چلا جائے گا, کازمین چلا جائے گا, یا واپس ہم ایئرپورٹ پہ جائیں گے. ہر کسی کا اپنا اسکیجول ہوتا ہے. کربلا میں آخری رات, تمام رات وہ ظاہر حسین جو دنیا کے کس کونے سے اٹھ کے نواب کربلا کی سلام کو جاتا ہے, وہ جو آخری رات ہوتی ہے وہ پوری رات بین الحرمین میں ٹہلتا ہے. کبھی روضہ حسین کو دیکھا, کبھی روضہ ابوالفضل العباس کو دیکھا,
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خدا کی قسم موت سے زیادہ مشکل وہ وقت ہوتا ہے جب زائر حسین تعویذ قبر اس جالی میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے مولا آخری بار سلام کو مولا کریمی کا واسطہ مجھے دوبارہ ضرور بلائیے گا، مولا میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مولا مجھے کربلا رکھ لیں۔ اور روزہ امام حسین پہ آخری سلام، بڑی کیا آنکھ چھلک رہی ہے خدا کی قسم، میں نثار ہو جاؤں اس جوانی پہ، کیا خوبصورت آنسو گر رہا ہے، اور وہ بھی اس جوانی میں۔ میرے مولا ان آنسوؤں کے صدقے یہ جوانی بے داغ رکھیں۔ امام حسین کا سلام، مولا عباس کا سلام، آخری سلام، مولا واپس بلائیے گا۔ اس کے بعد ظاہر مولا کے حرم سے روتا روتا اپنے ہوٹل کو جاتا ہے، چل آگے رہا ہوتا ہے، دیکھ پیچھے رہا ہو، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، پتہ نہیں پھر زندگی ان گلیوں میں لائے، پھر آنا ہو پھر نہ آنا ہو، پھر مڑ مڑ کے دیکھنا، پھر گلی کے موڑ پہ رک کے پیچھے امام حسین کا روزہ دیکھنا، پھر ہوٹل آ جاتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، بس میں رکھتا ہے، بسیں چل پڑتی ہیں، دور کہیں کسی پل کے اوپر سے کوئی بس گزرے اور بس میں بیٹھا ہوا ایک زائر بھی کہہ دینا کہ میری کھڑکی، میری ونڈو سائیڈ سے کچھ امام حسین کے روزے کا گنبد یا مینار نظر آ رہا ہے، ٹوٹ کے ساری بس اس کھڑکی پہ گرتی ہے، ایک بار جاتے جاتے امام حسین کا روزہ دیکھ لیں۔ عدیل بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی، جس نے امام حسین کو دیکھا نہیں اس زوار سے امام حسین کا روزہ چھوڑنا اتنا مشکل ہے۔ قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش دھوپ میں چھوڑ، نصیب اس بہن کا جو بے کفن لاشا دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی۔ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، جس کا ہے خدا اس کا اچھا کریں، وہ جہاں پہ بھی ہے میرے مولا اس کا اچھا کریں۔ مصرع سنیے، ایک درد ہے درد۔ 11 محرم جناب زینب عالیہ رو کے فرماتی ہیں کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں۔ یہ بھی ملک علی رضا کھوکھر صاحب پڑھ رہے تھے ابھی، خدا ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ کیا کیا جملے اور کیسے کیسا کرم کرتے ہیں میرے مولا حسین۔ فرماتے ہیں کوئی گھر، میں ان کا نام لے رہا ہوں، فرماتے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں رلایا، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے۔ دستور زمانہ کیا ہے، مائیں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں، اٹھنے نہ بھی دیں جنازے اٹھیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، لیکن مائیں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا کوئی عجیب رنگ کے جنازے تھے کربلا والوں کے، جہاں جنازے پڑے رہے اور بہنیں قید ہو کر۔ ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے، فقط ایک جملہ بازار شام کے حوالے۔ جی کرا بسم اللہ۔ ہاں کیا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں ٹکڑے پڑے رہے اور زندہ جنازے قید ہو کر شام چلے۔ باب صابر شاوری بے لالے، خدا درجات بلند کرے، ہر کسی کا کچھ نہ کچھ حصہ تو رہا ہے۔ فرماتے ہیں یزید ملعون تے اللہ لعنت کرے، اللہ دا رسول اس تے لعنت کرے۔ یزید آکھیا میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھا، اے آکھ کے یزید اپنی کرسی لوائیے بازار دے وچ۔ میں یقین جانو اس جملے تے ممبر چھڑ دے ساں، با خدا میری شکت نہیں ہے، میرے وڈے تشریف فرمائیں، آپ جی لگا کے سنیے گا، میری گفتگو میں کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اسے درگزر کیجئے گا، خدا آپ سب کا اچھا کرے۔ یزید ملعون لوائیے اپنی کرسی بازار شام دے وچ۔ میں جملہ پہ آدھا تے میں امام حسین دا ذاکر ہو کے آدھا پہ حکمن ہر بندہ، جتنے میرے جوان بھراؤں میں تون پہ آدھا، جتنے بھی اتھے بیٹھے ہو کوئی بندہ انج نہ ہوئے جڑا ہائے کر سکتا ہوئے تو دی زبان تو ہائے نہ نکلے۔ فرمیندے بازار دے اس کونے تے یزید بیٹھا، بازار دے اس کونے تو علی دیاں دھیاں پہلا قدم رکھا، شروع ہوئی ہے پتھرہ دی بارش۔ باوری فرمیندے چند لمحے دے بعد جس ویلے رش ودھے آئے،
جس ویلے بھیڑ ودی ہے یزید ملعون اپنے سپاہیاں بلا کے آدھا یار ہن رش وددا پیا ہے، ہن بھیڑ ودی پئی ہے، ہن میرا دل گھبریندا پیا ہے، میں واپس دربار وچ لے چلو۔ امام حسین دی قسم ہے میں کدی مجلس ٹارگٹ سمجھ کے نہیں پڑھی، لیکن دکھ رہا سی اس بندے تے جڑا ہاتھ رکھدا ہویا تے سینے تے نہ آیا، جڑا زبان رکھدا ہویا تا اس ہائے نہ کیتی۔ بازار دا رش ودیا، ایک جواب دیو ممبر میں شاہ دے حوالے کراں، بازار دا رش ودیا، بھیڑ ودھی، یزید ملعون بازار وچوں اٹھ کے دربار واپس آیا، رکھ سر تے قرآن میرا شیعہ سنی بھرا، من چھوٹے جے سوال دا جواب تا دے، اور جس بازار دے رش وچ ایک شرابی دا دل گھبرا گیا، اللہ جانے اس رش نو علی دیاں دھیاں عبور کے میں کیتا، او جڑی موڑ موڑ تے آدھی آئی او میں غازی دی بھینا، او میں عباس دی بھینا۔ امام حسین کی بہنیں، آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آؤ۔